ناظرین کرام، آج وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے اس کی عملی تفسیر ایک شخصیت کے حوالے سے آج ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ علامہ نے کہا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشاؤ کار ساز۔ آج ایک ایسے کار کشا ہاتھ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ وہ ہستی وہ ہے ہماری ممدوح کے جن کو جو مادرزاد ولی تھے، وہابی ولی جن کو کہا جاتا ہے۔ بچپن سے ہی ان کی ولادت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت سخی شاہ سلیمان نوری رحمۃ اللہ علیہ بھلوالی، جو ان کا مزار پاک بھلوال میں ہے، انہوں نے بھی ان کی آمد کی، ان کی ولادت کی جو تھی وہ پیش گوئی فرمائی۔ اسی طرح ان کے شیخ حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حتیٰ کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی ان کے والد کو بشارت دی تھی کہ ایک ولی کامل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور سیدنا عبدالقادر جیلانی نے اپنے بیٹے سیدنا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بتایا تھا کہ آگے ہمارے سلسلے میں ایک ولی کامل ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ حضرت نوشو بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ، نوشو پاک گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، بچپن سے ہی جو ولایت کا ظہور ہے اور کرامات کا ظہور، اتنی کرامات ہے آپ کی کہ اس پہ والیوم لکھے جا سکتے ہیں، اور والیوم لکھے گئے۔ شریف التواریخ جو ہے وہ 18 جلدوں میں کتاب ہے، اور میں نے آج سے کوئی 20 برس پہلے پڑھی تھی، سید قمر صاحب نے مجھے وہ ریکمینڈ کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عظمت رفعت ہے کیا۔ ایک بات خاص طور پہ میں عرض کروں کہ تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، علم کلام میں، یہ سارے علوم جو تھے وہ تو آپ نے بچپن میں حاصل کیے، لیکن متداولہ علوم کے علاوہ کمال یہ نظر آتا ہے کہ حکمت آپ نے سیکھی، یہ جس کو ہم جو ہے وہ طب یونانی جس کو کہا جاتا ہے، حکمت میں بھی باکمال حکیم تھے۔ اس کے علاوہ تیراکی، نشانہ بازی، صاحب شمشیر تھے، گھوڑ سواری کرتے تھے اور پہلوانی کرتے تھے، اور اس وقت کے جتنے علوم تھے ان پہ آپ نے کمال حاصل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر با کمال بھی تھے، شریعت پہ بھی بڑی کتابیں لکھی۔ اس کے ساتھ کمال ہے عربی میں شاعری کی، فارسی میں کی، پنجابی میں کی، اور با کمال شاعری کی۔ اور تمام سب سے بڑھ کے یہ تھا کہ آپ کے مرشد کریم آپ پہ خاص توجہ فرماتے تھے، اور پھر فنا فی الشیخ کی منازل، فنا فی الرسول کی منازل، فنا فی اللہ کی منازل، اور بقا باللہ تک پہنچا دیا۔ یہ تفصیلات تو میں اپنے اسکالرز راہ سے آپ کو ان سے عرض کروں گا، اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ منازل جو ہیں یہ ساری کیا ہیں اور کس طرح بہت کم وقت میں آپ کو حاصل ہوئی۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ شریعت پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے۔ اگرچہ ایک طرف آرنلڈ نے کہا کہ حضرت کی تبلیغ سے 2 لاکھ غیر مسلم جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایک جو تصور آ گیا کہ جی فقر کا شریعت سے کیا تعلق، شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں شرع جہاد رسول دا چڑھیا سو تریا، شرع جہاد رسول دا جو چڑھیا سو تریا، من شرع محمدی جیں کلمہ پڑھیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں غیر شرع جو پیر ہے سو پیر نہ کہیے، غیر شرع فقیر تی ہک پلک نہ بئیے، ایک لمحہ غیر شرع فقیر کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سچی شرع رسول دی غیر شرع سب جھوٹے، نوشا کہے غیر شرع نو نئی خیر بچ ٹھوٹے۔ اس کے جو پیالہ ہوگا اس میں کوئی خیر نہیں ہوگی جو غیر شرع کا ہوگا۔ پھر فرماتے 5 نمازاں فرض ہیں ہر دین تے ہر رات، کل 17 رکعتاں فرض ہویاں دی رات۔ اسی طرح فرمایا اول اسلام وچ کلمہ پڑھن ضرور، تس تھوں پچھے رکھ دے گھر ہتھیار ضرور، جے ہوندہ وقت نماز دا تاں کر دے ادا نماز۔ یہ صحابہ کی شان بیان کی ہے، جے ہوندہ وقت نماز دا تاں کر دے ادا نماز، نہیں تاں لڑ دے کافراں حضرت دے شہباز۔ تو آپ نے اس پہ بھی بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت محمد نوشا گنج بخش قادری رحمۃ اللہ کے حوالے سے ان کی تعلیمات، ان کا علمی مقام، ان کا زہد و تقوی اور ان کے مجاہدات خاص طور پہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، تعارف حضرت کا، خاندان کہاں تھا، کہاں تعلیم ہوئی، کس طرح ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، بہت سی باتیں تو آپ نے ابتدا میں بتا دی ہیں، میں نے اشارے کیے ہیں، آپ تفصیل، لیکن میں آپ کے حکم کی تعمیل میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ
جہلم کے نزدیک پنن وال علاقہ ہے، اچھا وہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے۔ ضلع جہلم میں؟ جہلم سے آگے جائیں نا پنڈ دادن خان کی طرف، ٹھیک، تو پنن وال ایک جگہ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے رہنے والے تھے ان کے والدین۔ اور یہ اورنگزیب عالمگیر سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے شاہ جہاں تھے، اس سے پہلے جہانگیر، اور جہانگیر کے دور میں یہ 1014 ہجری میں 1605 عیسوی میں نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور لیکن پنن وال میں نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، تاریخی بات ہے کہ پنن وال سے ان کے والد محترم علاء الدین صاحب، حاجی غازی جنہیں کہا جاتا ہے، اور ان کے چاچا رحیم الدین صاحب، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے اور بہت بڑے صوفی تھے۔ یہ دونوں وہاں سے ہجرت کر کے گجرات میں تشریف لے آئے، اور کگاں والی جو موضع ہے آج بھی موجود ہے، یہ تحصیل پھالیے میں ہے، وہاں آ کے انہوں نے رہائش اختیار کی ہے، اور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جائے ولادت اسی گاؤں کو ہونے کا شرف حاصل ہے، کگاں والی کو۔ اور جب آپ کی ولادت قریب تھی تو آپ کے والد علاء الدین صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت آپ کے سپرد کر رکھی ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، میرے حج پہ جانے کے بعد وہ ظہور پذیر ہوگی جب دنیا میں، تو اس کا نام حاجی محمد رکھنا، اور اس کی تربیت کرنا، وہ دین کے پہلوان ہوں گے، مادرزاد ولی ہوں گے، اور بہت بڑے عالم ہوں گے، اور ایک زمانہ ان سے فیض یاب ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے حج پہ چلے جانے کے چند ماہ بعد آپ دنیا پہ تشریف لائے، اور آپ کی بنیادی تربیت آپ کی والدہ اور آپ کے چچا نے کی۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ بہت سے اولیاء نے ان کی پیش گوئی کر دی تھی ان کی ولادت کی، تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو سخی شاہ سلیمان نوری حضوری علیہ رحمت کو خبر دی گئی، تو وہ تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے لباس میں سے ایک ٹکڑا کپڑے کا عطا کیا کہ اس میں اس بچے کو لپیٹ کے رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ اور بنیادی تربیت والدہ نے کی، چچا نے کی، اور پھر جب آپ کے والد تشریف لائے واپس تو 5 سال آپ کی عمر تھی، آپ نے پھر ان کی تربیت کی، اور پھر جاگو تارڑ کی مسجد، جاتے بھی تو کتنے عرصے لگ جاتے، پیدل جاتے تھے نا جی، یہی تھا۔ تو پھر جاگو تارڑ کی مسجد میں آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے بٹھایا گیا، وہاں سے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور قرآن مجید کے اسرار و رموز سیکھے، اور اس کے بعد پھر آپ 29 برس کی عمر میں حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری علیہ رحمت کے بیعت ہوئے جا کر بھلوال شریف میں، اور وہاں سے انہوں نے تصوف کی منازل طے کی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ فنا فی المرشد، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزلیں طے کی، اور اس کے بعد مرشد کے حکم سے نوشہرہ تارڑا جو گگاں والی کے بالکل قریب تھا، دریا کے کنارے پہ تھا، وہاں آپ نے آ کے اپنا تبلیغی مرکز بنایا۔ یہ آج کل حافظ آباد میں ہے یا؟ جی نہیں، یہ حافظ آباد میں نہیں ہے، نہیں، یہ منڈی بہاؤدین آج کل ضلع ہے، پہلے گجرات میں تھا، یہ آج کل منڈی بہاؤدین ضلع ہو گیا، وہاں ہے۔ اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، اس کو دوبارہ گرا کے بنا دیا گیا ہے، اور آپ کے والد کی اور والدہ کے مزارات بھی گگاں والی میں موجود ہیں، تو وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ آپ کا مزار اس وقت جو ہے وہ گجرات سے آپ منڈی بہاؤدین کی طرف جائیں تو تقریباً 30 کلومیٹر بنتا ہے فاصلہ، رنمل شریف ہے اس کا نام، رنمل شریف ہے۔ آج کل ان کا عرس بھی شروع ہے، آج اس کا پہلا دن ہے، اسی لیے آج رکھا، کل اس کا دوسرا دن ہوگا۔ جی درویش صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، یہ نشائی تعلیمات کیا ہیں جی؟ کچھ شاہ صاحب نے بیان کی، اور آپ کا زہد و تقویٰ بہت زیادہ تھا، بڑے آپ نے مجاہدات کی۔ جی جہاں تک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شریعت کے معاملے میں عمل کو دیکھا جائے، آپ کو زہد و تقویٰ دیکھا جائے، تو اس میں ایک بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ ہم سارے یہ بات تو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، آپ کی حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عمل کو دیکھا جائے تو کوئی 2% عمل کرتا ہے، کوئی 10% عمل کرتا ہے، لیکن حضور نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو حدیث پڑھتے تھے پہلے اس پہ عمل کرتے تھے، سبحان اللہ، جو آیت پڑھتے تھے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، سبحان اللہ، آپ کا کال، آپ کا حال، ہر ایک چیز
इत्तिबा नबवी के मुताबिक थी। सुभान यहाँ तक कि आम जो सुन्नतें हम बयान करते हैं, खाने पीने की हो गई, लिबास पहनने की हुई, दाढ़ी मुबारक हुई, इमामा हुआ, ये सारी सुन्नतें कामन हैं, आम हैं, लेकिन उन सुन्नतों की तरफ हम तवज्जो नहीं करते। जैसा कि आप तारुफ में फरमा रहे थे कि आप बहुत बड़े घोड़सवार थे, हाँ। तो घोड़ा रखना, वाह वाह, घोड़ा रखना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और घोड़े की पहचान, आपका एक पूरा रसाला है घोड़ा नामा, जिसमें घोड़ों की खुसूसियात सिफात बयान की गई हैं, और आप उम्दा घोड़ा ही रखा करते थे। और आप फरमाते हैं, मैं एक शेर आप कर्ज कर दूं, आप फरमाते हैं कि तिखा घोड़ा रखिए तिखा ही हथियार, चंगा रखो मोमनो घोड़ा ते हथियार, दाढ़ी मुच्छां पगड़ी घोड़ा ते हथियार, आखे नौशा कादरी ए मर्दां दा संगार। वाह जी वाह,